تھا نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے. ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں. کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے, لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے, ایک طرفہ محبت ہے, شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے. ارے کیا بات کرتے ہو, یہ تعویذ میں دے رہا ہوں لے لو, گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا, لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا. لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے. اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ. اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم. ٹھیک ہے, اس کے باپ کا نام, باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے. کہ نہیں صاحب بتاؤ, تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے, آپ اپنا نام ڈال دیجئے گا. کمینے سور, اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے. بھائی جب دین کا کام تھا, جائز کام تھا, تو تعویذ کیوں نہیں دیا رہے؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا. گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے, اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے. جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے ہو, دوسرا سجدہ کرو گے, دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے, رب اغفر لی, رب اغفر لی. بہت آسان ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے, وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما, ورحمنی میرے اوپر رحم فرما, وہدنی مجھے ہدایت دے, وہدنی مجھے ہدایت دے, وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز, ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا, اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے, ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی. اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی. اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی. عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی, 4 فرض 2 سنت 1 وتر, تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی. میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما, اللہ مجھے برکت والا رزق دے, اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے, یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت. تو یہ تیسری چیز تھی, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, فقط بریت منہ ذمۃ اللہ, تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے. نہیں مر رہا مرے, کٹتا ہے کٹے. تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے. اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے, ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے, اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے. کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے؟ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں, اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے, ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو, وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا, اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے. اور میرے بھائیوں معاف کرنا بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں. شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے, ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں. اس میں بیڑی ہو, سگریٹ ہو, پان ہو, گٹکا ہو, تمباکو ہو, کھینی ہو, ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے. اکرو مکرو یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا, ہمارے ہاں مکرو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرے بھائی جو اسلام میں 2 ہی چیزیں, یہ تو حلال ہے, یہ حرام.
اگر کوئی چیز مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو اور دل چاہے تو پی لو. تو میرے بھائیو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں ہے, حلال کے زمرے میں ہے. تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکروہ ہے, مکروہ نہیں ہے. شراب کو ہاتھ مت لگانا, فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, یہ ہر برائی کی جڑ ہے. شراب صرف برائی نہیں ہے بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی, یعنی شراب پینا خود ایک گناہ, لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں. شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے, ماں کریے منع کیا تھا پھر پی کے آیا, اور تیری ماں کا, تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی, اپنی بہن کو بھی گالی, باپ کو گالی, بھائی کو گالی, اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا, تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا, بہت عبادت گزار آدمی تھا. سنن نسائی کی روایت ہے, بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا, لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا. اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا. اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی لیکن بڑی عیاش تھی, بیوہ ہو چکی تھی اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. اس کی ایک خادمہ تھی, ایک نوکرانی تھی. اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا. اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے, اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے. بڑا خوبصورت آدمی ہے, بڑا خوبصورت نوجوان ہے, کہو تو میں اس کو لے کر آؤں. کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ. جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے, وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں. چلو قرآن و حدیث کا نہیں, تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو. اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے, لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں, تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں. یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی, یہ خادمہ اس کو لے کر گئی. اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے, کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی, وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی, بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی. اس نے اپنی باندی کو, نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو, اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ. وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے, مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے. وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے, یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ اتنے میٹر, یہ اتنے گج, یہ اتنے گج, سب کپڑا دکھانے لگے. لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے. ادنو منی, تم میرے قریب آ جاؤ, میں تم سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے تم سے آج تلذذ ہے, یعنی لذت حاصل کرنا ہے. آؤ میرے ساتھ, آؤ زنا کرو میرے ساتھ, ہم بستری کرو. انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے. اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کہا کہ تم نہیں جانتے, دامن میں پھنس چکے ہو, نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا. ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا. اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں, ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے, یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے, اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے, ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے. یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے بری طریقے سے. کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے. اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی. سنیے میرے بھائیو, حدیث کا واقعہ ہے. وہ ایک اور کمرے میں لے گئی, وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان, ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے. بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے, اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے, اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے. اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے, اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ. اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ
तुम मेरे साथ या तो जिना करो और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से, उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो, जाओ इतना काम कर लो, हम छोड़ देंगे। तीनों में से कोई काम, या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पी लो, कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को, तो